اس بچے کا باپ کون ہے جہارا؟ سچ سچ بتاؤ۔ میں نہیں جانتی آغا جان، مجھے چھوڑ دیں۔ جہارا کی شادی فکس ہو گئی تھی، لیکن 1 ماہ پہلے رات کے اندھیرے میں کوئی اس کے وجود کو پوری طرح رون کر چلا گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتی ہو تو اس بچے کو گرانا ہوگا، ورنہ آغا جان تمہیں مار دیں گے۔ وہ اس بچے کے باپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن اتنی بے حس نہیں تھی کہ ایک ننھی جان کو مار دیتی۔ وہ حویلی سے بھاگ نکلی۔ اس سے پہلے وہ آغا جی کے گنڈوں کے ہاتھ چڑھتی، ایک لینڈ کروزر اس کے پاس آ کے رکی اور اسے بے ہوش کرتے گاڑی میں ڈالا۔ جب تک میرا بچہ اس دنیا میں آتا ہے تم یہی رہو گی۔ وہ ملینئر شخص اس بچے کا باپ۔ رات کی تاریکی اور آسمان پر گرجتے بادلوں نے آغا جان کی پرشکوہ مگر خوفناک حویلی کو ایک عجیب سی وحشت میں لپیٹ رکھا تھا۔ حویلی کی اونچی دیواریں جہارا کے لیے کسی عقوبت خانے سے کم نہیں تھیں، جہاں اس کی زندگی کا فیصلہ ایک ایسے ظالم اور ادھیڑ عمر شخص کے حق میں کر دیا گیا تھا جس کا نام سن کر ہی اس کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ شادی میں صرف 1 ماہ باقی تھا اور وہ اپنے کمرے کے سرد فرش پر بیٹھی اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک طوفانی ہوا کے ایک تیز جھونکے نے کمرے کی کھڑکی کو زور سے کھول دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کھڑکی بند کرتی، اندھیرے میں ڈوبا ایک دراز قد چوڑے شانے والا پر اسرار سایہ کھڑکی کے راستے چھلانگ لگا کر کمرے میں داخل ہوا۔ جہارا کے حلق سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ ایک انتہائی مضبوط اور گرم ہاتھ نے اس کے ہونٹوں کو سختی سے دبا دیا اور ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے چوڑے سینے کی دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اس شخص کے وجود سے اٹھنے والی مہنگی، خمار آلود اور مردانہ عطر کی خوشبو نے جہارا کے حواسوں پر ایک عجیب سا سحر طاری کر دیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ اس اجنبی کی تیز دھڑکتی ہوئی دل کی آواز اور اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس شخص نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے اس کے کان کے بالکل قریب ایک بھاری، جنونی اور سحر انگیز آواز میں سرگوشی کی۔ تم صرف میری ہو جہارا، تم پر پہلا اور آخری حق صرف میرا ہے، اور آج میں اپنا وہ حق لینے آیا ہوں جسے دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ اس شخص کی گرفت میں اتنی دیوانگی اور محبت کی شدت تھی کہ جہارا کے اندر مزاحمت کی کوئی رمق باقی نہ رہی۔ وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی، لیکن اس اجنبی کے لمس نے اسے جیسے ہپنوٹائز کر دیا تھا۔ اس طوفانی رات کی تاریکی نے حویلی کی 4 دیواری میں ایک ایسا رومانوی اور سنسنی خیز راز دفن کر دیا جس نے جہارا کے وجود کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خوبرو جنونی شخص کون تھا جو رات کے اندھیرے میں آ کر بے دردی سے اس پر اپنا حق جتا گیا، لیکن اس کے لمس کی شدت اور مدہوش کر دینے والی سرگوشی آج تک اس کی رگوں میں ڈول رہی تھی۔ آج ٹھیک 1 ماہ بعد حویلی میں شہنائیوں کی گونج تھی۔ جہارا بھاری سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس، سونا پہنے آئینے کے سامنے ایک بے جان مورت کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اندیکھی وحشت اور چہرے پر موت جیسی زردی چھائی تھی۔ باہر آغا جان کے مہمانوں کا شور و گل تھا اور نکاح خواں کا بے صبری سے انتظار ہو رہا تھا۔ جیسے ہی 2 عورتیں آگے بڑھیں اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر زبردستی نکاح کی محفل کی طرف لے جانے لگیں، اس کے دماغ میں اسی پر اسرار رات کے سائے تیزی سے لہرانے لگے اور اس نامعلوم شخص کی وہ بوجھل سرگوشی اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اچانک جہارا کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور پورا کمرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تیزی سے گھومنے لگا۔ اس کا سانس سکھڑنے لگا اور اس سے پہلے کہ آس پاس کھڑی عورتیں کچھ سمجھ پاتی، وہ سرخ جوڑے میں ملبوس بے سدھ ہو کر وہیں فرش پر گر پڑی۔ حویلی میں ایک دم چیخو پکار مچ گئی، موسیقی رک گئی اور کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ جہارا کی یہ بے ہوشی اس خطرناک طوفان کا پیش خیمہ ہے جو آج آغا جان کی اس جابرانہ سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا اور ایک ایسا راز فاش کرے گا جو سب کے ہوش اڑا دے گا۔ جہارا کے بے ہوش ہو کر گرتے ہی حویلی کے دور و دیوار پر جیسے ایک گہرا اور منحوس سناٹا چھا گیا تھا۔ باہر نکاح خواں اور مہمان بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، جبکہ اندرونی کمرے میں افراتفری مچی تھی۔ آغا جان کا غصہ عروج پر تھا۔ ان کی گرجدار آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی کہ اس لڑکی نے عین موقع پر ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ فوراً خاندان کی پرانی لیڈی ڈاکٹر کو بلایا گیا جس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے جہارا کا معائنہ شروع کیا۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔
جہارا اب بھی بے سدھ پڑی تھی۔ اس کا پیلا پڑتا چہرہ اور سرد ہاتھ کسی بڑے طوفان کی خاموشی کی گواہی دے رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے جیسے وہ کوئی بہت بڑی اور خوفناک خبر سنانے والی ہو۔ آغا جان نے آگے بڑھ کر کڑکدار آواز میں پوچھا تو ڈاکٹر نے روتے ڈرتے جو الفاظ ادا کیے انہوں نے حویلی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ آغا جان، لڑکی امید سے ہے۔ یہ سننا تھا کہ جیسے آغا جان کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئے اور بیڈ پر نیم غنودگی کی حالت میں پڑی جہارا کو بازو سے بے دردی سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ جہارا کی آنکھ کھلی تو سامنے موت کا فرشتہ بنے آغا جان کھڑے تھے۔ اس بچے کا باپ کون ہے جہارا؟ سچ سچ بتاؤ۔ ان کی دھاڑ سے کمرے کے شیشے بھی جیسے لرز اٹھے۔ جہارا پر جیسے کسی نے کھولتا ہوا پانی ڈال دیا ہو۔ اس کے ذہن میں فوراً اسی تاریک رات اس پر اسرار مردانہ عطر کی مدہوش کن خوشبو اور اس مضبوط گرفت کا تصور ابھر آیا جس نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ وہ شخص کون تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ بس اس کی وہ جنونی سرگوشی سے یاد تھی کہ تم صرف میری ہو۔ جہارا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور ہچکیوں کے درمیان بمشکل کہا، میں نہیں جانتی آغا جان، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں کچھ نہیں جانتی۔ لیکن آغا جان کی غیرت اور انا کو جو ٹھیس پہنچی تھی وہ ان آنسوؤں سے ٹھنڈی ہونے والی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ جہارا کے رخسار پر رسید کیا جس سے اس کا منہ دوسری طرف مڑ گیا اور ہونٹ کٹ کر خون رسنے لگا۔ آغا جان نے اپنی بھاری اور وحشت ناک آواز میں آخری فیصلہ سناتے ہوئے کہا، تیری اس بکواس پر میں ہرگز یقین نہیں کروں گا۔ اگر اپنی اور اس خاندان کی جان کی سلامتی چاہتی ہو تو کل صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اس ناجائز بچے کو گرانا ہوگا، ورنہ یاد رکھنا آغا جان تمہیں اور تمہارے اس گناہ کو اس حویلی کے تہہ خانے میں زندہ دفن کر دے گا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا اور جہارا کے اندھیرے میں اکیلی سسکتی رہ گئی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی جنگ چھڑ چکی تھی۔ اس نامعلوم اور وحشی شخص سے شدید نفرت کرتی تھی جس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس کی زندگی برباد کر دی۔ لیکن جب اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو چھوا تو ایک اندیکھے اور انجانے سے نرم احساس نے اسے جکڑ لیا۔ وہ اتنی بے حس اور ظالم نہیں تھی کہ اپنے ہی وجود کے ایک حصے، ایک ننھی اور معصوم جان کو موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ موت کا خوف اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر سوئی ہوئی ایک ممتا نے اچانک انگڑائی لی اور اسی لمحے اس نے ایک ایسا خوفناک مگر بہادری سے بھرا فیصلہ کیا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور سنسنی خیز بغاوت بننے والا تھا۔ ایک ایسی بغاوت جو اسے موت کے جبڑوں سے نکال کر اس انجانے ارب پتی شخص کی باہوں تک لے جانے والی تھی جو اس طوفان کا اصل ذمہ دار تھا۔ جہارا کے دل میں اب خوف کی جگہ ایک عجیب سی شیرنی جیسی ممتا نے لے لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس ایک رات کے اندھیرے نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس نامعلوم اور وحشی شخص کا لمس آج بھی اس کے ذہن کو جھنجھوڑ دیتا تھا، لیکن اس کے اندر پلنے والی وہ ننھی سی بے جان بے قصور تھی اور وہ کسی بھی قیمت پر آغا جان کے ظالم ہاتھوں اس معصوم کلی کو مسلنے نہیں دے سکتی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور حویلی کے باہر ایک بار پھر سے کالی گھٹاؤں نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، جیسے قدرت بھی اس کی اس بے بسی پر رونے کے لیے تیار تھی۔ اس نے تیزی سے اپنے بھاری روسی جوڑے کے زیورات اتارے اور اس سرخ لباس کے الجھتے ہوئے کناروں کو بے دردی سے پھاڑ دیا تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسوؤں کی جگہ ایک خونخوار سی چمک اور زندہ رہنے کا جنون تھا۔ اس نے کمرے کی پچھلی کھڑکی کا سہارا لیا جو سیدھا حویلی کے اس غیر آباد باغیچے میں کھلتی تھی جہاں پہرا کم ہوتا تھا۔ بارش کی ہلکی بوندیں اس کے زرد اور زخمی چہرے پر گر کر اسے مزید حوصلہ دے رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں کٹیلی جھاڑیوں اور کیچڑ سے لت پت راستے پر اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اس کے پاؤں سے خون رس رہا تھا، لیکن اس نے درد کی پرواہ کیے بغیر حویلی کے پرانے خستہ حال دیوار کو ایک ٹوٹی ہوئی سیڑھی کی مدد سے پار کر لیا اور باہر کی سنسان اور تاریک سڑک پر آ گئی۔ ابھی وہ سنبھل کر اٹھی ہی تھی کہ اچانک حویلی کے اندر سے آغا جان کی خوفناک دھاڑ اور فائرنگ کی آواز نے رات کا سناٹا چیر دیا۔ کسی پہرے دار نے اس کی کھلی کھڑکی اور دیوار پر خون کے نشانات دیکھ لیے تھے۔ اس لڑکی کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لاؤ، آج اس کا اور اس کے ناجائز سائے کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ آغا جان کا حکم سنتے ہی ان کے خونخوار گنڈے اور شکاری کتے پاگلوں کی طرح حویلی سے باہر نکل پڑے۔ جہاں آرا کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، وہ اپنے جان اور اپنے اندر موجود اس انجانے شخص کی نشانی کو بچانے کے لیے اندھیرے میں دیوانہ وار بھاگ رہی تھی۔
اس کا سرخ چوڑا بارش اور کیچڑ سے لت پت ہو چکا تھا اور پیچھے سے آتی جیپوں کی ہیڈ لائٹس اس کے وجود کو بار بار روشن کر رہی تھی۔ گنڈوں کی گالیاں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اس کے بالکل قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا اور وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ ایک لمحے کو اسے لگا جیسے اس کی پسلیاں پھٹ جائیں گی، اور پھر اچانک اس کا پاؤں سڑک پر پڑے ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ منہ کے بل گیلی سڑک پر گر پڑی۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو ڈھانپ لیا تاکہ اس ننھی جان کو کوئی آنچ نہ آئے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آغا جان کے صفاق گنڈے اپنی بندوقیں تانے شیطانی ہنستے ہوئے اس کے بالکل سر پر پہنچ چکے تھے۔ موت اس کے سامنے کھڑی رقص کر رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ کسی گنڈے کی بندوق سے نکلی گولی اس کا سینہ چیرتی، رات کے اس گھپ اندھیرے کو چیرتی ہوئی ایک انتہائی چمچماتی اور خوفناک رفتار سے آتی ہوئی سیاہ لینڈ کروزر کی تیز فل بیم لائٹس نے سب کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، اور گاڑی ایک زوردار بریک کی چنگاڑتی ہوئی آواز کے ساتھ عین جہارہ اور ان کے موت کے سوداگروں کے درمیان آ کر رکی۔ سیاہ لینڈ کروزر کے ٹائروں کی چنگاڑتی ہوئی آواز نے رات کے سناٹے کو چیر کے رکھ دیا، اور اس کی تیز اندھا کر دینے والی فل بیم لائٹس نے آغا جان کے گنڈوں کو ایک پل کے لیے بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بندوقیں سیدھی کرتے، گاڑی کے دروازے ایک جھٹکے سے کھلے اور سیاہ سوٹ میں ملبوس چاقو چوبند گارڈز نے بجلی کی سی تیزی سے اتر کر ان گنڈوں کو چشمے زدن میں زمین پر پٹک دیا اور ان کے ہتھیار چھین لیے۔ جہارہ خوف اور صدمے سے سڑک پر گری کانپ رہی تھی کہ اچانک پچھلے دروازے سے ایک انتہائی وجیح دراز قد اور رعبدار سایہ باہر نکلا، جس کے جوتوں کی بھاری چاپ سڑک پر ایک عجیب سی ہیبت طاری کر رہی تھی۔ وہ شخص سیدھا جہارہ کی طرف بڑھا۔ بارش میں بھیگتی، کیچڑ میں لت پت اور کانپتی ہوئی جہارہ نے خوف سے پیچھے کھسکنے کی کوشش کی، لیکن اس اجنبی نے ایک ہی جھٹکے سے جھک کر اسے اپنی مضبوط بازو میں اٹھا لیا۔ جہارہ نے اپنی بچی کھچی طاقت جمع کر کے چیخنے اور ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی آواز ہوا میں گونجتی، ایک رومال جس پر کوئی تیز مدہوش کن دوا لگی تھی سختی سے اس کے منہ اور ناک پر رکھ دیا گیا۔ اس کی آواز تاریکی میں ڈوبنے لگے، لیکن بے ہوش ہونے سے ٹھیک ایک لمحہ پہلے اس اجنبی کے چوڑے سینے سے اٹھنے والی وہ مہنگی خمار آلود اور جانی پہچانی مردانہ عطر کی خوشبو اس کی سانسوں سے ٹکرائی، جس نے 1 ماہ پہلے اس کی زندگی برباد کی تھی، اور وہ اس ہی سحر انگیز صدمے کے ساتھ گہری نیند میں چلی گئی۔ جب جہارہ کی آنکھ کھلی تو وہ کسی سنسان سڑک یا عقوبت خانے میں نہیں، بلکہ ایک انتہائی شاہانہ محل نما بیڈ روم کے نرم و گداز ریشمی بستر پر لیٹی تھی۔ کمرے کی چھت پر لٹکتا قیمتی فانوس، دیواروں پر لگی شاہکار پینٹنگز اور ہر طرف بکھری عمارت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ یہ کسی ارب پتی شخص کی خوابگاہ ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کا سرخ عروسی جوڑا بدلا جا چکا تھا اور وہ ایک نرم قیمتی لباس میں ملبوس تھی، جس پر اسے شدید وحشت محسوس ہوئی۔ اچانک بھاری بلوط کا دروازہ کھلا اور وہی دراز قد شخص اندر داخل ہوا، جس کی قاتلانہ کشش، گہری سی آنکھیں اور چہرے کی سختی کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑ لینے کے لیے کافی تھی۔ وہ شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے بالکل قریب آیا اور جھک کر اپنے دونوں ہاتھ جہارہ کی طرف بستر پر ٹکا دیے، جس سے وہ اس کے اور اس بستر کے درمیان مکمل طور پر قید ہو گئی۔ جہارہ کی سانسیں اس کی اس قدر قربت اور اس کی آنکھوں میں موجود ایک عجیب سی جنونی چمک دے کر سینے میں اٹک گئی اور ڈر کر پیچھے ہٹی، لیکن وہ شخص اس کے چہرے کے بالکل قریب آ گیا اور اسی بھاری سحر انگیز آواز میں جو اس تاریک رات کے بعد سے جہارہ کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہی تھی، ایک ایک لفظ چبا کر بولا، جب تک میرا بچہ اس دنیا میں آتا ہے تم یہیں اسی کمرے میں میری قید میں رہو گی۔ یہ سننا تھا کہ جہارہ کے دماغ میں ہزاروں بم ایک ساتھ پھٹ پڑے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ جہارہ کے کانوں میں اس خوبرو اور پراسرار شخص کے الفاظ کسی بم کی دھماکے کی طرح گونجے تھے، جب تک میرا بچہ اس دنیا میں آتا ہے تم یہیں رہو گی۔ ایک لمحے کے لیے تو جیسے اس کی سانسیں رک گئیں اور دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا، مگر اگلے ہی پل اس کے اندر کی وہ شیرنی جاگ اٹھی جس نے آغا جان کے ظلم سے بغاوت کی تھی۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے اس دراز قد شخص کے چوڑے سینے پر دونوں ہاتھ مار کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا۔ البتہ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک مدہوش کن اور طنزیہ مسکراہٹ ضرور تیز ہو گئی۔ تم ایک درندے ہو، ایک بزدل اغواکار جس نے رات کے اندھیرے میں میری زندگی برباد کر دی۔ جہارہ چیختی ہوئی بیڈ سے اتری اور پاگلوں کی طرح بھاری بلوط کے دروازے کی طرف بھاگی۔
اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ایسا وسیع و عریض اور پرشکوہ کوریڈور تھا جس کی چھتوں سے قیمتی کرسٹل کے فانوس لٹک رہے تھے اور فرش پر بچھے اطالوی سنگ مرمر پر اس کے قدم پھسلنے لگے۔ وہ اپنی جان بچا کر اس محل نما قید خانے سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن کوریڈور کے ہر موڑ پر سیاہ سوٹ میں ملبوس جدید ہتھیاروں سے لیس کارز بت بنے کھڑے تھے جو اس ارب پتی شخص کی بے پناہ طاقت، دولت اور خوف کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ جہارا ابھی مرکزی سیڑھیوں کے قریب پہنچی تھی کہ اچانک ایک انتہائی مضبوط بازو نے اس کی نازک کمر کے گرد فولادی حصار باندھا اور اسے ایک ہی جھٹکے سے پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی اس کی پشت اس شخص کے گرم اور چوڑے سینے سے ٹکرا چکی تھی اور اس شخص نے اسے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ شاہ میر نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے بالکل قریب جھکایا، اس کی رگوں میں دوڑتے خوف کو محسوس کیا اور انتہائی پرسکون سرد مگر سحر انگیز لہجے میں سرگوشی کی۔ یہ آغا جان کی خستہ حال حویلی نہیں ہے جہاں سے تم بھاگ جاؤ گی میری جان، یہ شاہ میر خان کی سلطنت ہے جہاں ہوا بھی میری منشا کے بغیر تمہارے وجود کو نہیں چھو سکتی۔ جہارا نے غصے اور بے بسی سے تڑپتے ہوئے مڑ کر اس کی چھاتی پر مکے برسانے شروع کیے، لیکن وہ شخص اس کی معصومانہ مزاحمت پر غصہ کرنے کی بجائے انتہائی سکون سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے اور قریب کر لیتا۔ آغا جان کی گرجدار آواز اور ظلم کی عادی جہارا کے لیے اس شخص کا پر اسرار سرد اور انتہائی رومانوی رویہ کسی شدید ذہنی الجھن سے کم نہیں تھا۔ وہ اسے کوئی سڑک شاپ گنڈا سمجھ رہی تھی، لیکن اس محل کی شاہانیت اور اس شخص کا شاہانہ روب چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ ملک کے طاقتور ترین بزنس ٹائکون کا ایک ایسا طلائی پنجرے میں قید ہو چکی ہے جس کی چابیاں اور اس کی زندگی کی ڈور اب مکمل طور پر اس پراسرار مرد کے ہاتھ میں ہے، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک ایسی دیوانگی اور پیاس تھی جو جہارا کے پورے وجود کو پگھلا دینے کے لیے کافی تھی۔ جہارا کو جب یہ یقین ہو گیا کہ شاہ میر خان کے اصطلاحی اور پہرے داروں سے گھرے محل نما پنجرے سے فرار ہونا اس کے بس کی بات نہیں، تو اس نے اپنے آنسو پونچھ کر ایک نیا اور انتہائی خطرناک محاذ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ قید میں ہے تو اس مغرور اور خوبرو ارب پتی کا جینا بھی حرام کر کے چھوڑے گی۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور پورے محل پر ایک گہری خاموشی کا راج تھا جب اچانک جہارا کے کمرے سے کسی بھاری چیز کے گرنے اور شیشے کے ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی جس نے شاہ میر کو اپنے بیڈ روم سے ننگے پاؤں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ انتہائی گھبراہٹ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں کہ شاید جہارا یا اس کے بچے کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ جہارا بیڈ کے بالکل درمیان تکیوں کا پہاڑ بنائے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے انتہائی نخرے اور غصے سے بیٹھی تھی، جبکہ فرش پر ایک قیمتی لیمپ کے ٹکڑے ٹکڑے بکھر چکے تھے۔ شاہ میر نے لمبا سانس لے کر اپنی دھڑکنوں کو قابو کیا اور انتہائی فکر مندی سے اس کے قریب آ کر جھکا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا جہارا نے اپنی ناک سکیڑ کر انتہائی معصومانہ مگر ضدی لہجے میں حکم صادر کیا، مجھے ابھی اسی وقت گول گپے کھانے ہیں، وہ بھی انتہائی تیکھے اور کھٹے پانی والے، اور اگر مجھے آدھے گھنٹے میں گول گپے نہ ملے تو میں اس کمرے کا سارا فرنیچر توڑ دوں گی۔ شاہ میر نے اس کی اس عجیب و غریب اور بے وقت کی فرمائش پر غصہ کرنے کے بجائے چند سیکنڈ اسے گھورا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی دل فریب اور مردانہ مسکراہٹ پھیل گئی جس نے اس کے چہرے کی ساری سختی کو پگھلا کر رکھ دیا۔ اس نے بغیر کوئی بحث کیے اپنے گارڈز کو رات کے 3 بجے پورے شہر کی سڑکیں چھان کر گول گپے لانے کا حکم دیا، جو جہارا کے لیے شدید جھنجھلاہٹ کا باعث بنا۔ اگلے ہی دن جہارا اپنے اگلے وار کے لیے تیار تھی۔ وہ شاہ میر کے شاندار ہوم آفس میں بغیر اجازت دھندلاتے ہوئے داخل ہوئی، جہاں وہ غیر ملکی کلائنٹس کے ساتھ ایک انتہائی اہم اور کروڑوں کی ڈیل کی ویڈیو کانفرنس کر رہا تھا۔ جہارا کے ہاتھ میں گرم کافی کا مگ تھا اور اس نے جان بوجھ کر پورے غصے کے ساتھ وہ گرم کافی شاہ میر کے لاکھوں روپے مالیت کے لیپ ٹاپ پر انڈیل دی، جس سے اسکرین فوراً بلیک ہو گئی اور کی بورڈ سے دھواں اٹھنے لگا۔ جہارا نے اپنی پلکیں چپکائیں اور دل میں سوچا، اب تو یہ ظالم شخص اپنا اصلی روپ دکھائے گا اور آغا جان کی طرح مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا یا چیخے گا، لیکن شاہ میر کا ری ایکشن دیکھ کر اس کے اپنے طوطے اڑ گئے۔ شاہ میر نے انتہائی سکون سے تباہ شدہ لیپ ٹاپ کو سائڈ پر رکھا اور اپنی کرسی سے اٹھا اور جہارا کے بالکل قریب آ کر اس کا وہ ہاتھ اپنے گرم اور مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا جس سے اس نے کافی گرائی تھی۔ تمہیں کہیں چھینٹا تو نہیں پڑا میری جان؟ اس کی آواز میں اتنی فکر، اتنی گہرائی اور مٹھاس تھی کہ جہارا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ شخص جو ایک رات پہلے تک اسے ایک وحش اور اغوا کار لگ رہا تھا، اس کی بے پناہ محبت، پاگل پن اور ہر نخرے کو مسکرا کر برداشت کرنے کی عادت جہارا کے اندر پلنے والی نفرت کی دیواروں میں دراڑیں ڈال رہی تھی، اور وہ کنفیوز ہو رہی تھی کہ آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے۔ جہارا کی بچکانہ شرارتوں اور نخروں کا سلسلہ ابھی عروج پر ہی تھا کہ دوپہر اچانک محل کی پرسکون فضاؤں میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی، جس نے شاہ میر کے اوسان خطا کر دیے۔
جہارا اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے پیٹ میں ایک انتہائی شدید اور جہاں لیوا درد کی لہر اٹھی جس نے اس کی چیخیں نکال دیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں ایک دم برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ اپنا پیٹ پکڑے وہیں فرش پر گر کر درد سے دوہری ہونے لگی۔ اس کی دل دہلا دینے والی چیخ سن کر شامر جو کہ اپنے اسٹڈی روم میں تھا پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا آیا اور فرش پر تڑپتی جہارا کو دیکھ کر اس کا وہ سارا سرد مغرور اور فولادی روپ جیسے ایک پل میں چکنا چور ہو گیا۔ اس نے انتہائی گھبراہٹ اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جہارا کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹاتے ہوئے پورے محل کو سر پر اٹھا لیا۔ اس کی گرجدار آواز سے کارز اور ملازمین کی دوڑیں لگ گئیں اور محض 15 منٹ کے اندر شہر کے سب سے بڑے اور قابل ڈاکٹرز کی پوری ٹیم اپنے آلات کے ساتھ اس سرپتی شخص کے بیڈ روم میں موجود تھی۔ چیک اپ کے دوران شامر کو کمرے سے باہر نکال دیا گیا لیکن وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے ایک بے بس بچے کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی وہ سیاہ اور روبدار آنکھیں جو پوری دنیا پر خوف طاری کرتی تھی اس وقت جہارا اور اس ننھی جان کی فکر میں سرخ ہو رہی تھی اور ان میں ایک عجیب سی نمی تیر رہی تھی۔ جب ڈاکٹرز نے باہر آ کر بتایا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، محض کمزوری اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو شامر نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا جیسے اس کی جان میں جان آئی ہو۔ وہ انتہائی دھیمے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ جہارا کی آنکھیں نیم وہاں تھی۔ اس نے دیکھا کہ شامر بالکل اس کے قریب آ کر بیڈ کی سائڈ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس نے جہارا کا ٹھنڈا اور پیلا پڑتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں گرم ہاتھوں میں لے کر اپنے ماتھے اور پھر ہونٹوں سے لگایا۔ اس لمحے جہارا نے شامر کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ دنگ رہ گئی۔ وہاں کوئی وحشت، کوئی زبردستی یا کوئی ہوش نہیں تھی بلکہ ایک ایسی بے پناہ، خالص اور پاگل کر دینے والی محبت اور فکر تھی جس نے جہارا کے وجود کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس کا دماغ بری طرح الجھ چکا تھا کہ یہ شخص جو رات کے اندھیرے میں ایک درندہ بن کر آیا تھا، جو اس کا اغوا کار تھا، وہ اس کو اور اس کے بچے کی اتنی پرواہ کیسے کر سکتا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے جہارا کے اندر پلنے والی نفرت کی دیواروں کو بری طرح ہلا دیا اور اس کے دل میں پہلی بار اس پوری سراج شخص کے لیے ایک انجانے اور میٹھے سے احساس نے جنم لیا۔ محل کی چار دیواری کے اندر جہارا کے دل میں شامر کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا، وہیں باہر کی دنیا میں آغا جان کی انا اور غصہ خوفناک آتش فشاں کا روپ دھار چکا تھا جو پورے شہر کو جلا کر راکھ کرنے پر تلا تھا۔ آغا جان کے خونخوار گنڈے پاگل کتوں کی طرح شہر کا کونا کونا چھان رہے تھے تاکہ جہارا اور اس کے وجود میں پلنے والے اس گناہ کا نام و نشان مٹا سکیں۔ لیکن دوسری طرف شامر خان اپنی سلطنت کے بند کمرے میں بیٹھا ایک انتہائی خطرناک اور سرد مہر شکاری کی طرح آغا جان کی جڑیں کاٹنے میں مصروف تھا۔ اس نے اپنی بے پناہ دولت اور طاقتور بزنس کنیکشنز کا استعمال کرتے ہوئے محض چند دنوں میں آغا جان کے صدیوں پرانے خاندانی کاروبار کو دیوالیہ پن کے دہانے پر لا کھڑا کیا تاکہ ان کی پوری توجہ جہارا کی تلاش سے ہٹ کر اپنی ڈوبتی ہوئی ساکھ بچانے پر لگ جائے اور اس کی جان سے زیادہ عظیم منقوب پر کوئی آنچ نہ سکے۔ شامر کی اس پر اصرار اور خطرناک مصروفیات کے دوران جہارا کی، جس کی طبیعت اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی، محل کی گھٹن سے بچنے کے لیے شامر کے پرائیویٹ بیڈ روم سے جڑے اس کے وریزی و عریض واک کلوزٹ میں کچھ پڑھنے کے لیے کتابیں ڈھونڈ رہی تھی۔ الماروں کے خفیہ اور سب سے اوپری دراز تک پہنچنے کی کوشش میں اس کا ہاتھ اچانک ایک بھاری اور قدیم طرز کی لکڑی کی مخملی ڈبے سے ٹکرایا جو دھڑام سے سنگ مرمر کے فرش پر آ گرا اور اس کا لاک ٹوٹ گیا۔ جہارا گھبرا کر نیچے بیٹھی اور ڈبے میں سے بکھرنے والی چیزیں سمیٹنے لگی کہ اچانک اس کی نظر ایک انتہائی پرانی تصویر اور لال رنگ کے ایک بوسیدہ کاغذ پر پڑی جس نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر روک دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصویر اٹھائی جس میں دو چھوٹے بچے انتہائی معصومیت سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک وہ خود تھی اور دوسرا کوئی اور نہیں بلکہ شامر تھا جس کی آنکھوں میں بچپن سے ایک عجیب سا روب اور چمک تھی۔ لیکن اصل قیامت تو اس لال رنگ کے کاغذ نے ڈھائی جو دراصل ایک پرانا نکاح نامہ تھا جس پر اس کے والد اور شامر کے والد کے دستخط موجود تھے اور دلہن کی جگہ معصوم جہارا کے انگوٹھے کا نشان سب تھا۔ جہارا کے دماغ میں جیسے ہزاروں بجلیاں ایک ساتھ کڑک اٹھیں۔ اس کی آنکھیں حیرت، صدمے اور ایک ناقابل یقین سچائی کے بوجھ سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے ہاتھ سے وہ نکاح نامہ چھوٹ کر فرش پر گیا اور اس کا پورا وجود لرزنے لگا کیونکہ آج اس پر ایک خوفناک راز فاش ہو چکا تھا کہ وہ اربپتی شخص، وہ راتی اندھیرے کا وحشی اور اغوا کار کوئی اجنبی نہیں بلکہ اس کا اپنا محرم، اس کا بچپن کا منقوش شوہر اور اس کے بچے کا جائز باپ ہے جس سے خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھا کر آغا جان نے اسے ہمیشہ کے لیے چھیننے کی کوشش کی۔ فرش پر گرے اس پوشیدہ سرخ نکاح نامے کو دیکھتے ہی جہارا کے ذہن کے پردوں پر ماضی کے وہ دھندلے مناظر کسی فلم کی طرح چلنے لگے جنہیں آغا جان کے خوف اور وقت کی گرد نے کہیں بہت گہرائی میں دفن کر دیا تھا۔
اسے یاد آیا کہ کیسے دو خاندانوں کی وہ لازوال دوستی اور محبت اس وقت ایک اٹوٹ رشتے میں بدل گئی تھی، جب اس کے اور شامیر کے والد نے ان دونوں کو بچپن میں ہی ایک دوسرے کے نام کر کے نکاح کے مقدس بندھن میں باندھ دیا تھا۔ شامیر جو بچپن سے ہی اس کا محافظ تھا، جس کی سیاہ آنکھوں میں صرف اس کا عکس بستا تھا، اچانک ایک خونی دشمنی کی بھینٹ چڑھ کر اسی سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا گیا۔ آغا جان کی ضد، انا اور جھوٹی غیرت نے اس پاکیزہ رشتے کو ماننے سے انکار کر دیا اور دونوں خاندانوں کے درمیان خون کی وہ ندیاں بہیں جنہوں نے شامیر کو ایک معصوم لڑکے سے ملک کا سب سے طاقتور، بے رحم اور ارب پتی بزنس ٹائکون بننے پر مجبور کر دیا۔ جب سالوں بعد شامیر خان کو یہ خبر ملی کہ آغا جان اس کی منکوح، اس کی شرعی بیوی کو کسی اور ادھیڑ عمر شخص کے پلے باندھ کر اس کی عزت اور اس کے حق کو نیلام کرنے والے ہیں، تو شامیر کے اندر کا وہ سویا ہوا جنونی اور دیوانہ شوہر جاگ اٹھا۔ وہ کسی صورت اپنی جہارا کو کسی غیر مرد کے سائے سے بھی چھونے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے قانونی جنگ میں وقت ضائع کرنے یا خون ریزی کر کے جہارا کی جان خطرے میں ڈالنے کی بجائے اس نے وہ انتہائی بولڈ اور خطرناک قدم اٹھایا جس نے کہانی کی بنیاد رکھی۔ اس طوفانی رات جب وہ حویلی کی کھڑکی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا تو وہ کوئی ہوش پرست درندہ یا اجنبی نہیں تھا، بلکہ ایک تڑپتا ہوا پیاسا اور حقدار شوہر تھا جو اپنی بیوی کے وجود پر اپنی مہر ثبت کرنے آیا تھا تاکہ دنیا کی کوئی طاقت اسے اس سے چھین نہ سکے۔ اس رات اس کی وہ مدہوش کن خوشبو، وہ فولادی گرفت اور وہ سرگوشی کہ تم پر پہلا اور آخری حق صرف میرا ہے، دراصل ایک شوہر کا اپنی منکوح پر وہ دیوانہ وار دعویٰ تھا جسے آغا جان مٹانا چاہتے تھے۔ یہ ساری سچائی جان کر جہارا کے دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے لگیں۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں میں اب خوف یا ندامت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا طوفانی جذبہ تھا، کیونکہ آج اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ کسی گناہ کی نشانی نہیں، بلکہ محبت کے اس جائز اور مقدس بندھن کا ثمر ہے جسے شامیر نے دنیا سے بغاوت کر کے بچایا تھا۔ اس انکشاف نے جہارا کی روح کو ایک ایسی سنسنی خیز اور رومانوی آگ میں جھونک دیا کہ وہ شامیر سے نفرت نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے دیے گئے اس بے پناہ ذہنی کرب اور اتنے عرصے تک اسے ایک طوائف الملوکی اور انجانے خوف میں مبتلا رکھنے کا حساب لینا بھی باقی تھا۔ جہارا کے کامتے ہاتھوں میں وہ بسیدہ سرخ نکاح نامہ اور پرانی تصاویر اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس کے وجود کے گرد بنا گیا ہر جھوٹ آج ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ وہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہچکیاں لے رہی تھی کہ اچانک کمرے کا باہری دروازہ کھلا اور شامیر خان اپنے مخصوص شاہانہ اور رعبدار انداز میں اندر داخل ہوا۔ اسے فرش پر یوں بے حال اور بکھرا ہوا دیکھ کر شامیر کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں فوراً ایک تڑپ اور بے قراری ابھری اور وہ تیزی سے اس کے قریب پہنچ کر جھکا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے مضبوط ہاتھ جہارا کے آنسو پونچھتے، جہارا نے ایک زخمی شیرنی کی طرح جھپٹ کر اسے پوری طاقت سے پیچھے دھکیلا اور وہ سرخ کاغذ اس کے چوڑے سینے پر دے مارا۔ یہ کیا ہے شامیر خان؟ اس کی چیختی ہوئی آواز میں اتنی اذیت، کرب اور غصہ تھا کہ کمرے کا سناٹا بھی لرز اٹھا۔ تم میرے شوہر تھے، میرا محرم، میرا بچپن کا ساتھی، اور تم نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو کوئی بدترین دشمن بھی نہیں کرتا۔ تم نے مجھے اس تاریک رات میں ایک طوائف الملوکی اور ہوش کا نشانہ بننے کا احساس دلایا۔ تم نے مجھے آغا جان کے ان درندوں کے سامنے موت اور ایک ناجائز گناہ کا بوجھ اٹھانے کے خوف میں تنہا چھوڑ دیا۔ کیا میں تمہارے لیے کوئی کھلونا تھی؟ جہارا کے الفاظ شامیر کے دل پر گرم سیسے کی طرح گر رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی منکوح کو کیسی قیامت خیز اذیت سے گزارا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ندامت اور شدید درد کے سائے لہرائے۔ جہارا اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی، اس کا سرخ اور آنسوؤں سے بھیگا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ تم نے مجھے اتنے مہینوں تک اس قید میں رکھا، مجھے یہ احساس دلاتے رہے کہ میں ایک وحشی اغواکار کے رحم و کرم پر ہوں۔ تم مجھے سچ بتا سکتے تھے، تم میرا ہاتھ تھام کر مجھے آغا جان کی جہنم سے عزت سے نکال سکتے تھے، لیکن تم نے مجھے پل پل مارا۔ جہارا کی ہچکیاں بند گئیں اور وہ بے دم ہو کر گرنے لگی تو شامیر نے آگے بڑھ کر اسے اپنے فولادی بازو کے حصار میں جکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط اور جنونی تھی کہ جہارا کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ شامیر نے اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایسی بھاری رندی ہوئی اور دیوانہ وار آواز میں بولا جس نے جہارا کے پورے وجود کو پگھلا کر رکھ دیا۔ ہاں میں ظالم ہوں، ہاں میں نے تمہیں اذیت دی،
لیکن خدا کی قسم اگر میں اس رات وہ قدم نہ اٹھاتا تو آغا جان تمہیں اس بڈھے کے نکاح میں دے کر ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھین لیتے۔ میں تمہیں عزت سے لانا چاہتا تھا، لیکن خون کی وہ ندیاں جو آغا جان بہانے کے لیے تیار تھے، ان میں تمہاری جان کو خطرہ تھا۔ میری جان، میں کیسے برداشت کرتا کہ میری منقوب، میری روح کا حصہ کسی اور کے نام پکاری جائے۔ میں نے جو کیا اس کی معافی شاید مجھے زندگی بھر نہ ملے، لیکن میرے ہر سانس پر، میری ہر دھڑکن پر صرف تمہارا نام لکھا ہے، اور اس بچے کی قسم جو تمہاری کوکھ میں پل رہا ہے۔ شامیر خان تمہاری آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو کا حساب اپنی جان دے کر چکائے گا۔ اس کی اس قدر شدت، اس کے لہجے کی تڑپ اور اس کی آنکھوں میں چھلکی ہوئی سچی محبت نے جہارا کے سارے گلے شکوے اور نفرت کی دیواروں کو ایک ہی پل میں زمین بوس کر دیا۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح رونے لگی، اور شامیر نے اسے اپنے وجود میں ایسے چھپا لیا جیسے کوئی اپنی سب سے قیمتی اور نایاب متاع کو دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھتا ہے۔ شامیر کے چوڑے سینے سے لگ کر رونے کے بعد جہارا کے دل کا بوجھ تو ہلکا ہو گیا، لیکن اس کے اندر کی وہ ضدی اور انا پرست لڑکی ابھی پوری طرح ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ آخر اس مغرور عرب پتی نے اسے اتنے ماہ تک ایک خوفناک قیدی بنا کر جو رکھا اور ایک پل کے لیے بھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا۔ جیسے ہی شامیر کی گرفت تھوڑی ڈھیلی پڑی، جہارا نے اپنی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں رگڑتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلا اور اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ کر انتہائی نخرے اور خفگی سے بولی، تمہیں کیا لگتا ہے شامیر خان، تمہارے ان چند آنسوؤں اور جذباتی باتوں سے میں وہ ساری اذیتیں بھول جاؤں گی جو تم نے مجھے دیں؟ تم نے مجھ پر رات کے اندھیرے میں حق تو جتا لیا، لیکن ایک بیوی کو جو عزت، جو مان اور جو تحفظ ملنا چاہیے تھا، وہ تم نے مجھ سے چھین کر مجھے ایک اغوا کار کی قید میں رہنے کا احساس دلایا۔ اب میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی مانوں گی۔ شامیر جو ابھی تک اپنے جذبات کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، اس کی اس معصومانہ غصے سے بھری اور ضدی دھمکی پر بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ روایتی سختی اور سرد مہر روب اب ایک انتہائی دل فریب اور رومانوی مٹھاس میں بدل چکے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر جہارا کا راستہ روکا، اسے بالکل دیوار کے ساتھ لگا کر اپنے دونوں بازو اس کے گرد فولادی حصار کی صورت میں باندھ دیے۔ جہارا کی سانسیں اس کی اس قدر قربت اور اس کی گہری سی آنکھوں میں مچلتی ہوئی شرارت دیکھ کر ایک بار پھر بے ترتیب ہونے لگی۔ تمہیں پورا حق ہے میری جان کہ تم مجھ سے بدلہ لو، میرے نخرے اٹھواؤ اور مجھے جتنا چاہو تڑپاؤ، لیکن اب تم اس قید سے، میرے اس دل کے حصار سے اور میری ان باہوں سے کبھی باہر نہیں جا سکتی۔ شامیر نے اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتے ہوئے انتہائی مدہوش کن اور دیوانہ وار سرگوشی کی، جس نے جہارا کے رونگٹے کھڑے کر دیے اور اس کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ اگلے چند دن اس محل نما قید خانے میں ایک انتہائی خوبصورت اور رومانوی نوک جھونک کا مرکز بن گئے۔ جہارا جان بوجھ کر رات کے درمیانی پہر عجیب و غریب فرمائش کرتی، کبھی اس کے لائے ہوئے مہنگے تحائف کو حقارت سے ٹکرا دیتی اور کبھی اس سے سیدھے منہ بات نہ کرنے کی قسم کھا لیتی، لیکن ملک کا وہ طاقتور ترین بزنس ٹائکون جس کے نام سے بڑے بڑے سیاحت کانتے تھے، اپنی ضدی روٹھی ہوئی اور حاملہ بیوی کے ہر نخرے کو انتہائی محبت، پاگل پن اور صبر سے برداشت کر رہا تھا۔ ایک رات جب جہارا کے کمرے میں اکیلی بیٹھی منہ پھیلائے ٹی وی دیکھ رہی تھی، شامیر اپنے ہاتھ میں اس کی پسندیدہ چاکلیٹ اور کھٹے میٹھے پھلوں کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا اور بغیر کچھ کہے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر انتہائی پیار سے اس کے تھکے ہوئے پاؤں دبانے لگا۔ میری شہزادی کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا، یا میرے بچے کو کوئی اور چیز کھانے کا دل کر رہا ہے؟ اس کی آواز میں اتنی مٹھاس، فکر اور عاجزی تھی کہ جہارا کے لیے اپنی ہنسی اور دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنا محال ہو گیا۔ اس نے اپنے ہونٹ سختی سے کاٹ کر مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی، لیکن شامیر کی وہ قاتلانہ اور دیوانہ وار محبت آخرکار اس کی ساری ضد کو پگھلا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس شخص کے بنا اب ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، اور یوں روٹنے اور منانے کا انتہائی رومانوی دل فریب سلسلہ ان دونوں کی روحوں کو ایک ایسے اٹوٹ اور گہرے رشتے میں باندھ رہا تھا جس کی بنیاد صرف اور صرف خالص محبت پر رکھی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ آغا جان کا خونی اور انتقامی طوفان ان کے اس خوشیوں بھری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے ان کے محل کے دروازے پر خطرناک دستک دیتا، شامیر اور جہارا کی اس مدہوش کن اور رومانوی دنیا میں محبت کے پھول ابھی پوری طرح کھلے ہی تھے کہ اچانک ایک خوفناک طوفان نے ان کی دہلیز پر دستک دے کر اس طلائی پنجرے کی پرسکون فضاؤں کو بارود کی بو سے بھر دیا۔ آغا جان کی جھوٹی انار انتقام کی آگ اتنے مہینوں بعد بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، اور آخرکار شامیر کے اپنے ہی سیکورٹی سٹاف میں موجود ایک غدار کی مخبری نے آغا جان کو اس خفیہ اور شاہانہ محل کا پتہ دے دیا جس کی دیواروں کے پیچھے شامیر نے اپنی محبت کی جنت بسا رکھی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور شامیر اپنے بیڈ روم میں جہارا کے سرہانے بیٹھا اس کے الجھے بالوں سے کھیلتا ہوا اسے نیند کی وادیوں میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک محل کے جدید ترین سیکورٹی سسٹم کے سائرن پوری شدت سے گونج اٹھے اور کمرے میں سرخ رنگ کی وارننگ لائٹس جل بجھنے لگیں۔
لمحوں میں شامیر کی آنکھوں میں تیرتی وہ ساری رومانوی مٹھاس اور محبت ایک انتہائی سرد خونخوار اور وحشتناک چمک میں بدل گئی۔ اس نے تیزی سے اپنی گن نکالی اور پیر سے ہڑبڑا کر اٹھنے والی جہارا کو اپنے مضبوط بازو میں جکڑ لیا، جس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ شامیر کیا ہوا ہے؟ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ جہارا کی کانپتی ہوئی آواز سن کر شامیر نے اسے سینے سے سختی سے لگایا اور انتہائی تیزی سے بیٹھ کے روم کے پیچھے موجود خفیہ اور بلٹ پروف سیف روم کی طرف کھینچتا ہوا لے گیا، جس کا راستہ ایک بھاری پینٹنگ کے پیچھے چھپا تھا۔ آغا جان اپنے گنڈوں کے ساتھ پہنچ چکے ہیں میری جان، لیکن تم خوفزدہ مت ہو، آج اس خاندانی دشمنی اور اس بڈھے کے غرور کا آخری دن ہے۔ شامیر نے جہارا کو اس محفوظ کمرے میں دھکیلتے ہوئے اس کے ماتھے پر ایک انتہائی طویل، جذباتی اور جنونی بوسہ دیا اور اس کے آنسوؤں سے تر رخسار کو چومتے ہوئے انتہائی بھاری اور سحر انگیز لہجے میں بولا، جب تک میری رگوں میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے، موت کا کوئی سایہ بھی تم تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں زندہ واپس آؤں گا۔ دروازہ ایک بھاری دھاتی آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور جہارا اندر اکیلی گپ اندھیرے میں سسکتی رہ گئی، لیکن اس بار اس کے آنسو اپنے لیے نہیں بلکہ اس دیوانے شخص کے لیے بہہ رہے تھے جس کی محبت نے اسے اندر تک فتح کر لیا تھا۔ دوسری طرف حویلی کا وہ پرشکوا اور پرسکون کوریڈور اب ایک خوفناک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ آغا جان کے درجنوں جدید ہتھیاروں سے لیس گنڈے مین گیٹ توڑ کر اندر داخل ہو چکے تھے اور ہر طرف گولیوں کی بوچھار، چیخو پکار اور قیمتی شیشے ٹوٹنے کی کان پھاڑ دینے والی آوازیں گونج رہی تھیں۔ شامیر خان کسی بکھرے ہوئے شیر کی طرح اکیلا اپنے چند وفادار گارڈز کے ساتھ ان درندوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑا تھا۔ اس کا قیمتی سوٹ خون اور بارود کی دھول سے اٹا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنی بیوی اور بچے کی حفاظت کا وہ جنون تھا جس کے سامنے آغا جان کی پوری فوج بھی ہیچ لگ رہی تھی۔ سیف روم کے اندر جہاں آرا دیوار پر لگی CCTV اسکرینز پر یہ سارا دل دہلا لینے والا منظر دیکھ رہی تھی۔ ہر گزرتی گولی، ہر دھماکے اور شامیر کے ارد گرد گھیرا تنگ کرتے دشمنوں کو دیکھ کر اس کا دل پسلیوں سے نکل کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ وہ اسکرین پر ہاتھ پھیرتی پاگلوں کی طرح رو رہی تھی اور جب ایک گولی شامیر کے بازو کو چھوتی ہوئی گزری تو جہارا کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکل گئی۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا وہ اس مغرور اور خوبرو عرب پتی سے کتنی بے پناہ، پاگل کر دینے والی اور دیوانہ وار محبت کرنے لگی ہے۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے شامیر کی زندگی کے لیے وہ سچی اور تڑپتی ہوئی دعائیں نکل رہی تھیں۔ محفوظ کمرے کی سکرین پر جب جہارا نے دیکھا کہ آغا جان اپنے چند خونخوار گنڈوں کے ساتھ شامیر کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اور ان کی بندوق کا رخ اس کی طرف ہے، تو اس کے اندر کی وہ ڈری ہوئی لڑکی ہمیشہ کے لیے مر گئی اور ایک دیوانی، پاگل اور محبت کرنے والی بیوی جاگ اٹھی، جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سیف روم کا ایمرجنسی بٹن دبا کر وہ بھاری دھاتی دروازہ کھول دیا۔ وہ دھوئیں، بارود اور خون سے لت پر کوریڈور سے پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی باہر نکلی۔ شامیر! اس کی دل خراش اور آواز سن کر شامیر اور آغا جان دونوں ٹھٹک کر مڑے، لیکن آغا جان کی خونخوار آنکھوں میں جہارا اور اس کے وجود میں پلنے والے بچے کو دیکھ کر ایک شیطانی چمک ابھری۔ اس شفاق شخص نے ایک لمحے کے بھی تاخیر کیے بغیر اپنی بندوق کا رخ شامیر سے ہٹا کر سیدھا جہارا کے پیٹ کی طرف کر دیا، تاکہ وہ اس نام نہاد خاندانی غیرت کے نام پر اس ننھی جان اور جہارا کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر سکے۔ شامیر جب پہلے ہی زخمی تھا، جب اس نے موت کا وہ فرشتہ اپنی منقو، اپنی جان اور پوری کائنات کی طرف بڑھتے دیکھا تو اس کے اندر کا وہ جنونی محافظ پوری شدت سے بیدار ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ آغا جان کی بندوق سے نکلی گولی جہارا کا سینہ چیرتی، شامیر نے ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح ہوا میں چھلانگ لگائی اور جہارا کے بالکل سامنے ایک فولادی چٹان بن کر کھڑا ہو گیا۔ ایک کان پھاڑ دینے والے دھماکے کے ساتھ گولی سیدھی شامیر کے چوڑے سینے میں پیوست ہو گئی اور اس کے وجود کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ اس کا قداور مضبوط جسم ایک لمحے کے لیے لرزا اور پھر وہ خون میں لت پت ہو کر جہارا کے قدموں میں گر پڑا۔ عین اس وقت محل کے باہر درجنوں پولیس گاڑیوں کے سائرن گونج اٹھے اور بھاری نفری نے اندر دھاوا بول کر آغا جان اور ان کے تمام گنڈوں کو دبوچ لیا، لیکن جہارا کے لیے جیسے دنیا وہیں ختم ہو گئی تھی۔ اس نے ایک دل دہلا دینے والی چیخ کے ساتھ گھٹنوں کے بل گر کر شامیر کے بھاری اور خون آلود سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے ہاتھ شامیر کے گرم خون سے رنگے ہوئے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کا چہرہ چوم رہی تھی، اس کے بال سہلا رہی تھی اور ہچکوں کے درمیان پہلی بار اپنی اس بے پناہ اور دیوانہ وار محبت کا اقرار کر رہی تھی۔ آنکھیں کھولو شامیر، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، تم میری جان ہو، تم میرے بچے کے باپ ہو، تم مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ شامیر نے اپنی ڈوبتی ہوئی سانسوں کے درمیان انتہائی مشکل سے مسکراتے ہوئے اپنا کامتا ہوا ہاتھ جہارا کے آنسوؤں سے تر رخسار پر رکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں اب موت کی تاریکی چھا رہی تھی، لیکن اس میں اپنی محبت کو بچا لینے کا ایک فاتحہ سکون تھا۔ اس نے آخری سانس لیتے ہوئے صرف اتنا کہا، میں نے اپنا حق ادا کر دیا میری جان، اور اس کا ہاتھ یکدم جہارا کے گال سے پھسل کر نیچے گر گیا، جبکہ اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ ہسپتال کی سرد اور خاموش راہداریوں میں جہارا کے قدموں کی چاپ اور اس کی سسکیوں کی آواز ایک عجیب سی قیامت ڈھا رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر سرخ بتی جل رہی تھی اور وہ خون میں لت پت لباس میں فرش پر بیٹھی اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہی تھی، کیونکہ شامیر خان کی وہ بند ہوتی ہوئی سیاہ آنکھیں اور خون سے تر سینہ اس کی روح کو چیر کر رکھ گیا تھا۔
وقت جیسے تھم سا گیا، ہر گزرتا لمحہ جہارا کے لیے صدیوں پر محیط تھا۔ وہ بار بار اپنے کامتے ہاتھوں کو دیکھتی جن پر اس کے دیوانے شوہر، اس کے محافظ کا خون لگا تھا، جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آغا جان کی گولی اپنے سینے پر کھا کر اسے اور اس کی کوکھ میں پلنے والی ننھی جان کو بچا لیا تھا۔ گھنٹوں کی اس اذیتناک اور کربے مسلسل کے بعد جب آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آ کر گہرا سانس لیتے ہوئے کہا کہ گولی دل کے بالکل پاس سے گزری ہے، لیکن شامیر خان کی قوت ارادی اور شاید کسی کی سچی دعاؤں نے معجزہ کر دکھایا اور وہ اب خطرے سے باہر ہیں، تو جہارا وہیں سجدے میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آئی سی یو میں داخل ہوئی تو مشینوں کی ٹک ٹک کے درمیان بیڈ پر لیٹے شامیر خان نے آہستہ سے اپنی گہری سحر انگیز اور محبت سے چھلکتی سی آنکھیں کھولی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، لیکن جہارا کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر وہ جانی پہچانی دل فریب اور مردانہ مسکراہٹ پھیل گئی، جس نے جہارا کے دل کی دھڑکنیں بحال کر دیں۔ جہارا بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی اور اس کے چہرے کو دیوانہ وار چومتے ہوئے اپنے سارے گلے شکوے آنسوؤں کی صورت بہا دیے۔ شامیر نے اپنا کمزور لیکن مضبوط ہاتھ اس کی کمر کے گیت لپیٹ کر انتہائی مدہوش کن سرگوشی میں کہا، میں اپنی جان، اپنی ملکہ اور اپنے بچے کو چھوڑ کر اتنی آسانی سے موت کے حوالے کیسے ہو سکتا تھا؟ میری جان، ابھی تو مجھے تمہارے وہ سارے نخرے اٹھانے ہیں جن کی تم نے قسم کھا رکھی ہے۔ اس رومانوی اور جذباتی ملاپ کے ٹھیک 7 ماہ بعد اسی شاہانہ محل کی وہ دیواریں جو کبھی جہارا کو ایک طلائی پنجرہ لگتی تھیں، آج محبت کی ایک خوبصورت جنت کا روپ دھار چکی تھی۔ پورے محل میں ایک ننھے شہزادے کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ملکہ، وہ مغرور اور طاقتور ترین ارب پتی شخص جس کے نام سے بڑے بڑے بزنس ٹائکون کانپتے تھے، آج رات کے 2 بجے اپنے بیڈ روم میں انتہائی بے بسی اور محبت سے اپنے ننھے بیٹے کو کندھے سے لگائے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ جہارا دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے اس دل فریب منظر کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شامی نے جھنجھلا کر جہارا کی طرف دیکھا اور انتہائی شرارتی اور رومانوی انداز میں بولا، اس کی ضد اور نخرے بالکل اپنی ماں پر گئے ہیں، میری تو اس گھر میں کوئی سنتا ہی نہیں۔ جہارا ہنستی ہوئی آگے بڑھی۔ شامی نے ایک ہاتھ سے بچے کو سنبھالا اور دوسرے مضبوط ہاتھ سے جہارا کو اپنی طرف کھینچ کر اپنے چوڑے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اس نے جہارا کے ماتھے پر ایک طویل، گہرا اور محبت بڑا بوسہ دیا۔